اللہ علیہ کی، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس نے لکھا ہے بے وضو قرآن شریف چھونے والے کا ذہن کمزور ہوتا ہے، بے وضو قرآن شریف چھونے والے کا ذہن کمزور ہوتا ہے، یعنی خطا ہو جائیے گا، بودا ہو جائیے گا، پڑھنے رٹیے گا، محنت کیجیے گا، یاد نہیں، اس لیے کبھی بھی بھول سے بھی قرآن شریف بغیر وضو کے چھونا نہیں ہے، بغیر وضو کے چھونا نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ زبانی سوئے ہوئے بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن شریف چھو نہیں سکتے، بغیر وضو کے قرآن شریف ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے۔ حضرت علامہ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم المتعلم میں کیا لکھا ہے کہ جو آدمی بغیر وضو کے قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ قرآن شریف کا ایک حق ادا کرتے ہیں صرف پڑھنے کا، اور جو بغیر وضو کے قرآن شریف کو چھوتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا ذہن کمزور ہوگا، اس کا ذہن کمزور ہوگا۔ شہد کھائیے، شہد کھانے سے انسان کا ذہن پختہ ہوتا ہے، یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد کی تاثیر کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فیہ شفاء للناس، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اکثر امراض کی، زیادہ تر بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے شہد کھانے میں رکھا ہے۔ شہد کھانے سے بلغم آدمی کے مزاج میں پیدا نہیں ہوتا، بلغمی مزاج والے کے لیے شہد کا استعمال بہت مفید چیز ہے اور اس سے قوت حافظہ تیز ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ فرض نمازوں کے بعد اور فرض نمازوں کے پہلے جو سنتیں ہیں، جیسے فجر کی نماز کے پہلے کہہ رکعت سنت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے کہہ رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد کہہ رکعت سنت ہے، عصر میں کوئی سنت نہیں ہے، عصر میں کوئی سنت نہیں ہے، عشاء کے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، پڑھنا چاہے گا تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھنا چاہے گا تو گناہ نہیں ہوگا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو کوئی آدمی فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت، ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنت، ظہر کی نماز کے بعد کی 2 سنت، اسی طرح عشاء کے نماز کے بعد کی 2 سنت، اس سنت کو چھوڑے گا تو حضرت وکیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی۔ کب وصیت کی تھی؟ وہ کمزور ذہنی کی شکایت لے کے اپنے استاد حضرت وکیل کے پاس آئے اور انہوں نے کہا شکوت الی وکیل عن سوء حفظی، یہ شکایت میں آ گئے ہیں میرے استاد ہم پڑھتے ہیں لیکن مجھ کو یاد نہیں ہوتا، فاوصانی، تو انہوں نے مجھ کو وصیت کیا کہ ترک معصیت کرو، گناہ کا کام چھوڑ دو۔ علماء نے بہت کتابوں کو کھنگالا، ان کے مزاج کو پرکھا تو اس زمانے کے علماء نے یہ پایا کہ شافعی جب بچے تھے تو سنت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یہی سنت ہے، سنت مؤکدہ، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کا ذہن کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ تو آپ لوگ بھی سنت کی پابندی کریں گے، چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن اس کا انجام، اس کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ سنت کی پابندی سے ذہن بڑھے گا اور سنت کے ترک کرنے سے اور چھوڑنے سے آدمی کا ذہن کمزور ہوگا۔ ہمیں اپنی کتاب علم کی بھی حفاظت ضروری ہے اور اعلی علم کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اعلی علم میں یہ کتاب، کاپی، ٹیبل، بینچ، وہ ٹیبل جس کے اوپر کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں، قلم، پینسل، کٹر، ربر، یہ سب علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اعلی علم کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث جب قلم تراشتے تھے، لکڑی کا قلم اس زمانے میں ہوتا تھا، جب تراشتے تھے تو قلم کے تراشیدہ، قلم سے تراشیدہ مادے کو جو مرجن پر نکلتا تھا، جیسے کٹر میں آپ پینسل کو گزرتے ہیں نا تو اس سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے برادہ، تو اس برادے کو بھی ایک کونے میں رکھتے تھے اور بعد میں اس کو ایک پاک جگہ پہ رکھ کر کے اس کو جلا کے راکھ بنا کے مٹی میں ملا دیتے تھے، اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ تو آج علم کا احترام بھی نہیں ہے اور اعلی علم کا بھی اہتمام نہیں ہے۔ کتابوں پہ ہم نام لکھتے ہیں، ایک جگہ نام تعارف اور پہچان کے لیے لکھنا چاہیے، باقی پوری کتاب کو کاپی نہیں بنانا چاہیے۔ کاپی میں لکھنے کا کام ہے، اس میں خوب لکھیے، اتنا کام کریں گے انشاءاللہ۔ سنت کی پابندی ہوگی، اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے،
भी एहतराम करेंगे। और पढ़ने वाला कोई भी बच्चा माँ के पेट से खुद ज़हन पैदा नहीं हुआ है, हालात और माहौल और बेजा सख्ती परेशानी ये उसको खुद ज़हन और एहसास कमतरी में मुब्तला करके कमज़ोर बना देता है। आप अपना हौसला बुलंद रखिए और अल्लाह से दुआ करके नफल पढ़ के अल्लाह से मांगते रहिए। कम पेश होते होते हिम्मत जो हार दिया वो समझिए मर गया। जो हिम्मत को काम में लाता रहा वो पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ जाएगा, हिमालय की चोटी को जाके छू करके झंडा गाड़ देगा। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, कोई आदमी पोता नहीं, सारे बच्चे ज़हीन हैं, यकीन हैं, सब लोग मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। 6 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है। नाज़रा कुरान हरफन हरफन इन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद अभी इस मरहले में आए कि अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर कुरान करीम के 30 पारे को अपने सीने में ये महफूज करने का अज़्म और इरादा रखा है। इस हौसले को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, चलिए शुरू करिए, सब लोग एक साथ निकालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। या फत्ताहु सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. बाएं तरफ से पलटी, बाएं तरफ से ऐसे बोलो, इस तरह से। वाव हमेशा पूर्व होता है, फा हमेशा पूर्व होता है, वह बिल आखिरत में होता है, वह बिल आखिर, फा हमेशा पूर्व, फा हमेशा पूर्व, छोटी फा
فا میں حال جیسے فا ہوتا ہے وہ ہلکا پڑا جاتا ہے، باریک قرآن شریف میں کہیں پہ فا جوڑ ہا نہیں ہے، فا ہے فا. هم المفلحون، مفلحون نہیں مفلحون. وبالآخرة هم يوقنون. باقي اللهم صل على السلام عليك السلام حينا ربنا بالسلام وحفظنا دار السلام. اللهم تبارك وتعالى ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ آپ پاک پالنہار ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور ناتواں بندے ہیں. اے اللہ آپ رحیم اور کریم مالک ہیں، ہم کمزور انسان آپ کی کتاب اور اس کے احکامات کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے اور عملی زندگی کو خوشگوار اور عمدہ اور بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ اس کوشش میں بھی آپ کی توفیق شامل حال ہے. اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوگی تو ہم اس درجے اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اے اللہ جس طرح ہمیں آپ نے توفیق سے نوازا، عمل کے لیے بھی ہمیں قبول فرمائی. اے اللہ ان 6 بچوں نے اس وقت حفظ قرآن شروع کیا ہے. اے اللہ ان کی زبان پہ قرآنی الفاظ کو اور اس کے حروف کو جاری فرما دیجیے، اور جب یہ رٹیں اور پڑھیں محنت کریں تو اے اللہ ان کی محنتوں سے پڑھ کر اس کی یاد کو ان کے سینے سے چشمہ فرما دیجیے. قرآن کریم عمل کے لیے ہے. اے اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآنی اعمال سے بھی ہمیں وابستگی کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ ان کے ماں اور باپ بھی قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کی مشغولیتوں سے 2 پیسہ کی لالچ سے نکال کر دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے دیا ہے اور ان کو حامل قرآن بننے کے لیے دیا ہے. اے اللہ ان کے ماں اور باپ کے حوصلے کو بھی قبول فرمائیے اور ان کو بھی اس کا بہتر جزا اور صلہ نصیب فرمائیے. جس استاد کے پاس انہوں نے حرفن ناظرہ پڑھا ہے، انہوں نے کاوشیں کی ہیں، ان کو بھی اپنی کاوشوں کا صلہ عطا فرمائیے. اب جن کے پاس حفظ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ اور استاد کو بھی ان اساتذہ کو بھی اللہ نئے عمر نئے حوصلوں کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اے اللہ محنت کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائیے. اس محنت کے سلے میں ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائیے، ہمارے طویل عطا فرمائیے، اور ہمارے طویل کے بعد جو اکثر ذلت کی زندگی آزادی ہے اے اللہ اس سے حفاظت فرمائیے. انسانی محتاجی سے سب کی حفاظت فرمائیے. اس سارے مجمع کو اللہ قبول فرمائیے. دبئی کی میں رہنے والی خاتون مریم جو بیمار ہیں اور پریشانی کے حالت سے گزر رہی ہیں، ہمارے گھر میں بھی توحید صاحب ہیں، ان کی بچی بھی ICU میں بھرتی ہے. اے اللہ اس بچی کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی صحت و تندرستی کی دولت نصیب فرمائیے. بیماری کو اے اللہ ان کے لیے ایک نعمت بنا کر بیماری کو اے اللہ شفا کی نعمت سے مبدل فرمائیے. بیماری بھی نعمت ہے، شفا بھی نعمت ہے، لیکن چھوٹی نعمت سے نکل کر آدمی بڑی نعمت چاہتا ہے. ہماری نگاہ میں بیماری چھوٹی نعمت ہے، شفا بڑی نعمت ہے. اے اللہ بیماری کو شفا کی بڑی نعمت سے مبدل فرما دیجیے. صحت اور توانائی واپس فرما دیجیے. مال و زر کے نقصان اور ضیاع سے ان کی حفاظت فرمائیے. جو پیسہ علاج معالجے میں خرچ ہو اے اللہ وہ بچ بچا کر رہے تو دین کے کاموں میں وہ پیسہ خرچ ہو اے اللہ اس کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے کو سیکھنے میں، تعمیر و ترقی دینے میں، اس مقام اور منزل میں بیٹھنے میں جن لوگوں نے موقع فراہم کیا ہے اے اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی کو دیندار اور تابناک اور خوشگوار بنائیے. اگر دنیا میں نہیں ہے تو اے اللہ آپ اپنی شایان شان اے اللہ ان کو اس کا بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائیے. خاص طور پر حاجی عبدالوہاب صاحب جنہوں نے ایک بڑا صدقہ کیا ہے اے اللہ صدقہ کرنا انسان کے بس میں ہے، قبولیت آپ کے ذمہ ہے. اے اللہ اس صدقے کو ان کے حق میں قبول فرمائیے. اے اللہ ہر نگاہ بد سے، نگاہ شر سے، نگاہ فتن سے، ادارے کی ہر سخت جہت سے حفاظت کا فیصلہ فرمائیے. اساتذہ کو آپسی محبت اور مربت کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اساتذہ کے ذریعے بیجا ظلم و زیادتی بچوں کے ساتھ بیجا سختی سے ان کی ذہنیت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دین کا آڑ لے کر، تعلیم کا آڑ لے کر خود ہم گنہگار ہو جائیں اور بچوں کی سختی کا بیجا گناہ میرے نام اعمال میں آ جائیں اور اس کے برے اثرات ہماری نسلوں کو پڑنے لگیں. اے اللہ اس سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چلیے آپ شاو بچوں کو مبارک.